اور وہ کہنے لگا یہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بسم اللہ کیا چیز ہے جی؟ کہنے بسم اللہ بھائی میرے خدا کا نام ہے، ہم لوگ کوئی بھی کام نہیں کرتے جب تک خدا کا نام نہ لے، تو کھانا تو آپ جب بھی کھائیں گے جب پہلے بسم اللہ کریں گے۔ اس نے ہاتھ ایسے کر لیا، کہا نہیں مجھے اگر کھلانا ہے تو بغیر بسم اللہ کے کھلاؤ۔ کیوں؟ کہہ لے بھائی جب میں تمہارے خدا کو مانتا نہیں ہوں، آپ غلط آدمی تو نہ پکڑ لائے۔ کہا نہیں میں غلط آدمی تو نہیں لایا، لیکن آپ مہمان ہیں میرے، لیکن خاموش اتنی سی بات ہے بسم اللہ کر دیجئے۔ انہوں نے کہا میں بسم اللہ نہیں کروں گا، کھانا کھلانا ہے کھلاؤ، نہیں کھلانا تو میں چلا بھوکا، مگر میں بسم اللہ نہیں کہوں گا۔ اما جب میں نے یہ واقعہ پڑھا مجھے ایسا لگا مجھے سامنے آ جائے تو اس کے اینٹ ماروں، لیکن بعد میں بڑی خوشی ہوئی کہ واقعاً یہ اچھا تھا۔ اس نے کیا کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یا تو بسم اللہ اگر کروائیں گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، چونکہ جب میں خدا کو مانتا نہیں ہوں تو بسم اللہ کیوں پڑھوں؟ چاہے جیسا تھا منافق نہ تھا۔ ارے توجہ چاہتا، کبھی کبھی منافق اور کافر کی زندگی میں بھی کوئی اچھی بات مل جاتی ہے۔ وہ جناب ابراہیم کے دسترخوان سے واپس چلا گیا مگر پوری دنیا کو سبق دے گیا، کبھی پیٹ کی خاطر عقیدہ نہ بیچنا۔ زندہ باد۔ اس نے اچھی بات بتائی یا نہیں بتائی؟ اور اگر ہم ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ اب آیا پڑھنے میں کیا اتنا بکرا بہترین رکھا، اور جب تھا بھی بھنا ہوا فرائی، اور فرائی ہوا وہ بکرا جہاں ہو تو اب بھائی ساجد جو بھی کہلوائیں گے ہم کہتے ہیں ہاں بالکل، کیونکہ کھانا ہے نا۔ اس نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ چلا، یہاں سے سنیے واقعہ ذرا، یہ چلا اچھا پھر جناب ابراہیم نے کہا بھائی میرا بھی لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست، تو میں یہ کیسے گوارا کروں میرے دسترخوان پہ دشمن خدا کھائے؟ تو اگر آپ بسم اللہ نہیں کہہ سکتے تو آپ جا سکتے۔ وہ تو ادھر چلے، سنیے بھائی، وہ تو ادھر چلے، آواز قدرت آئی ابراہیم آج جوش محبت عقل پہ غالب آ گیا۔ قربان ہو جاؤں تمہاری سماعتوں پہ میں، کیا کہا؟ آج جوش محبت یعنی آپ کے جذبات عقل پہ غالب آ گئے، لڑک گئے۔ کیا ہو گیا میرے پروردگار؟ کہا ٹھیک نہیں کیا تم نے، یہ ہے خدا، ٹھیک نہیں کیا تم نے، یہ ذرا تھوڑا بہت جذبات کو ہٹا کے عقل سے کام لیتے۔ ارے اپنے گھر بھی تو ہمارا دیا ہوا کھاتا ہے۔ آپ نے نہیں سوچا، تم نے اسے بھوکا بھیج دیا، پہلے یہ تو سوچتے کہ جو اپنے گھر کھاتا ہے وہ کون دیتا ہے۔ اب ایک تمام ہاں پروردگار یہ تو ہے، اس کو تو جو اپنے دسترخوان پہ کھاتا ہے وہ بھی کھانا تو ہی دیتا ہے۔ کہا تو ہے ابراہیم یہ نہ دیکھو دوست کون ہے دشمن کون ہے، ہم اپنے دشمن کو بھی دیتے ہیں ہم اپنے دوست کو بھی دیتے ہیں۔ اب کوئی نہ کہے علی کو بڑھاتے ہو نبیوں سے، واقعہ میں نے خود سنا دیا آپ کو، سارے اہل سنت بھائیوں نے لکھا کہ مہمان کو واپس کر دیا، آواز قدرت آئی، جوش محبت عقل پہ غالب آ گیا۔ پہلے سوچتے اپنے گھر پہ کیسے کھاتا تھا، یہ ہم نے دیکھا دروازہ ابراہیم، ادھر ہم نے دیکھا دروازہ علی کو، جو بھی آ گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، پڑھئے مولانا صاحب، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔
یہ ہے دروازہ ابراہیم اور یہ ہے دروازہ علی، کہ جہاں مذہب کی قید نہیں ہے۔ اما اس وقت کی بات کرتے ہو آپ، آج ہم سبیل بانٹتے ہوئے نہیں دیکھتے کون مانگ رہا ہے۔ یہ کیا دیکھتے ہیں؟ جب آپ راستے میں سبیل لگاتے ہیں، سکھ بھی لے جائیں، عیسائی بھی لے جائیں، ہندو بھائی بھی لے جائیں، اس لیے کہ یہ جلسہ نہیں ہے کہ جو صورت دیکھ کے تبرک دیا جائے گا، یہ مجلس حسین ہے، یہ سبیل حسین ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبیل حسین ہے، اور لگایا کریں اور دوسرے مذہب کو کھلایا کریں، خدا کی قسم کھلائیں، لیکن آل محمد نے سب کو کھلایا۔ آج میں آپ حضرات کے ذہن سے ایک بات نکال دوں، پوری دنیا آج بنام حسین کھا رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ آپ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، پوری دنیا بنام حسین کھا رہی ہے، کچھ شعور میں کھا رہی ہے، کچھ بے شعوری میں کھا رہی ہے۔ جو بدعت کہہ رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، جو بدعت کہہ جن کے یہاں وہ بھی کھاتے ہیں۔ مجھے بتائیے ان 2-2.5 مہینے میں مجالس عزا میں کتنا پانی تقسیم ہوتا ہے؟ تو یہ جو پانی کی کمپنیاں ہیں یہ بنام حسین دکھا رہی ہیں، کتنی قسم کا تبرک بڑھتا ہے، کتنی دیوے محرم میں اور چہلم میں اترتی ہیں۔ یہ چاول بیچنے والے، یہ گیہوں بیچنے والے، یہ گوشت بیچنے والے، یہ پانی بیچنے والے حسین کو مانے نہ مانے مگر حسین کے نام پہ کہا ہے۔ یہ کالے کپڑے ان کو آما یاد رکھیے، اب تو خود ہی کہنے لگے بیچنے والے بھی محرم کے چاہیے کیا؟ کہتے نہیں کہتے؟ تو اس کا مطلب ہے کپڑوں کی کمپنیاں بنام حسین، پانی کی کمپنیاں بنام حسین، گوشت کی کمپنیاں بنام حسین، آٹے کی کمپنیاں بنام حسین، کپڑوں کی کمپنیاں بنام حسین۔ اللہ نے بھی کہا بدعت اگر کہو گے، اگر تھوکا ہوا خودی کو نہ چٹایا اپنے نام سے نہ کھلایا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، آواز بلند ہے صلوات۔ اللہ اگر ہم 1 سال عزاداری روک دیں تو گھروں میں فاتح ہو جائیں، کمپنیاں گھاٹے میں آ جائیں، کمپنیاں، خدا کی قسم یہ جو لوگ کہتے ہیں عزاداری عزاداری، ارے بھائی ہم اپنی وجہ سے نہیں کرتے، ہمیں تمہارے بچوں کی بڑی فکر ہے۔ اگر ہم عزاداری اور تبرک بانٹنا چھوڑ دیں تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے، اور حسین ہمیں بتا کے گئے کسی کو بھوکا مرتے نہ دیکھنا، یہ وجہ ہے۔ تو پوری دنیا آج بنام حسین کھا رہی ہے، چاہے کسی بھی زاویے سے کھائے، سمجھ رہے؟ پتہ نہیں کتنی طرح کا تبرک ہوتا ہے، خدا کی قسم آپ نہیں جانتے ہیں، آپ تو دلی کو جانتے ہیں، ذرا حیدرآباد جا کے دیکھیے، پورے 2.5 مہینے کسی گھر میں کھانا نہیں بنتا، اور اگر رات کے 3 بجے بھی کوئی بھوکا آ جائے تو اس کے لیے کھانے کا انتظام ہے، خدا کی قسم یہ ہے۔ جا کے دیکھیے
ہم 11 مہینوں میں بخیل رہے نہ رہے، مگر محرم میں آ کے ہم اتنے سخی ہو جاتے ہیں کہ پکڑ پکڑ کے کھلاتے ہیں، بے شک کھلاتے نہیں کھلاتے ہیں، اور قید نہیں ہے۔ خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ ہیں جو بنام حسین پڑھ جائے، یہ پکانے والے جو کھانا پکاتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی صاحب، ہاں کبھی آپ بھی گردن ہلا رہے ہیں ویسے، صلوات بھیجے محمد۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نظر بدعت ہے، تو اگر بدعت ہے تو آپ نے پکا کے کیوں دی ہے؟ بتائیے۔ اور بھائی اگر میں شراب بیچنے لگوں تو گناہ تو مجھے بھی ہوگا، تو اگر یہ کھانا غلط ہے تو پھر آپ بنا کے کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ حرام چیز کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خالی پروپیگنڈا ہے، جانتے وہ بھی ہیں روٹی ہمیں بھی بنام حسین ملتی ہے، سمجھ رہا ہے؟ ارے دوسری بات میں ایک بتاؤں، جب بدعت کی بات آئی گئی تو میں آپ کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو بتاتا ہوں، بھائی بدعت کی کون سی چیز مجلس میں ہے، آج ہمیں وہ بتا دے تو ہم وہ چھوڑ دیں گے، کل کو بھائی ساجد کو بتا دے، اگر کوئی بتا دے تو خدا کی قسم میں اعلان کروں گا شیعہ چھوڑ دیں گے۔ بدعت والی چیز بتائیے کون سی ہے مجلس میں ترجمہ کرتا ہوں مجلس کا۔ مثلا سب سے پہلے ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ بدعت ہے، قرآن پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوز و سلام ہوتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے، اس میں بدعت کی کون سی چیز ہے؟ رہی رونے کی بات، تو جو آپ بدعت کہہ رہے ہیں آپ تو خود بھی روئے تھے بچپن میں، جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا کی، ارے پروردگار تیری مصلحت، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، کبھی کبھی آج آپ سوچنا رات میں بیٹھ کے، یہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا رویا کیوں؟ ہنسنے لگتا، دانت دکھانے لگتا، کھلکھلانے لگتا، یہ اللہ نے سسٹم کیوں بنایا؟ چلیے جناب آدم اور حوا کو بھیجا زمین پر، اگر دونوں کو ساتھ بھیجتا تو خوشی سے آغاز ہوتا، ایک کو بھیج دیا ایک پہاڑ پہ، ایک کو بھیج دیا ایک پہاڑ پہ، حوا روئے آدم کے لیے، آدم روئے حوا کے لیے، تاکہ زمین کے فرش کا آغاز ہو گریے سے۔ زمین کا آغاز ہو گریے سے، وہاں بھی گریا، وہ بھی بدعت نہیں کہہ سکتے آپ۔ اس کے بعد جب آپ پیدا ہوئے تو اگر آپ نہ روئے تو آپ کی ماں رونے لگے گی، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا جو پیدا ہوتے ہی نہ روئے وہ پاگل ہے۔ اب یہ ریسرچ ہے باقاعدہ، اللہ سے دعا کرو ایسا بچہ نہ دینا جو ہنستا ہوا پیدا ہو، خدایوں نہ دعا کرنا، اس کا میڈیکل میں علاج نہیں ہے، جو پیدا ہوتے ہی نہ روئے، تو اس کا مطلب ہے پاگل بنے گا، چونکہ نہیں رویا۔ ماں باپ رونے لگتے ہیں، ماں باپ پریشان ہونے لگتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں ارے ڈاکٹر صاحب بچہ رویا نہیں، بچہ رویا نہیں۔ اللہ نے یہ سسٹم رکھا کہ جب زندگی کا آغاز کر زمین پہ تو رو کے، کمال کی بات ہے، اگر رو دیا بھائی بہت بڑی بات ہے، اگر آپ سمجھ لیں، اگر رو دیا تو سمجھ لو دماغ صحیح ہے، سمجھ لو پاگل ہے۔ تو آپ نے اپنی عقل مندی کا ثبوت کاہے سے دیا؟ رونے سے اور رو کے۔ اچھا اس کے بعد آپ 1 سال کے ہو گئے تو اب اللہ جب یہ اتنی بڑی بدعت ہے رونا، اب تو اسے جلدی سے زبان دے دے 6 مہینے کے کو، تاکہ یہ روٹی اپنے منہ سے مانگے، دودھ اپنے منہ سے مانگے، کچھ بھی مانگے اپنے منہ سے نہیں۔ ہوا کیا؟ ادھر بھوک لگی ادھر رویا۔ اب سوچو، پھر کبھی سوچئے، ادھر بچے کو بھوک لگی، ماں کو کیسے بتایا کہ میں بھوکا ہوں؟ رو کے یا ہنس کے؟ تو رو کے کیوں بتایا؟ 2-3 سال تک معصوم نے اپنا کھانا مانگا رو کے۔
اس کا مطلب ہے رزق بھی ہنس کے نہیں ملتا، رزق بھی گریے سے ملتا ہے۔ جب معصوم تھے جب تو ہر چیز رو کے مانگتے تھے، جب معصوم تھے جب تو ہر چیز رو کے مانگتے تھے، تو پیدا ہوا تو رویا، اس کے بعد 2-3 سال کا ہوا تو رویا، اس کے بعد جوان ہوتا چلا گیا۔ اب آپ دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں میں، غور فرمائے، رونا رونا رونا، ہر جگہ رونا، اس کے بعد پھر اور فرمائے اسی مسئلے کے اوپر رونے کے۔ اگر آپ یہاں اس گلی سے نکلیں اور ایک آدمی ٹھٹے مار کے ہنس رہا ہو تو آپ اس سے پوچھیں گے کیوں ہنس رہے ہیں جی؟ پوچھو گے اس سے، مثلا بھائی ہنسنے لگوں نیچے جا کے تو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ بھی ہنستے ہوئے نکل جائیں گے۔ لیکن اگر رونے لگوں، جتنے بھی پورے مجلس کے لوگ ہیں شریف، سب کھڑے ہو کے پوچھیں گے قبلہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے چلتے قدم کو ہنسنا نہیں روکتا۔ چلتے قدم کو ہنسنا نہیں روکتا، چلتے قدم کو رونا روکتا ہے۔ آپ سمجھے بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم ہنستے رہتے تو کوئی ہم سے نہ پوچھتا کیوں ہنس رہے ہو۔ ہم نے جب جلوسوں میں رونا شروع کیا تو سب نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ ہم نے کہا یزید ملعون نے حسین کو قتل کرا۔ اب جیسے ہی ہم نے یہ سنایا وہ کہنے لگا یزید پہ لعنت ہو۔ وہ جو دوسرا آیا تھا، ارے کمبخت، ارے اتنی بڑی قوم رو رہی ہے، تو نے سب کو رلا دیا، تجھ پہ لعنت ہو۔ اگر یہ رونا لعنت تک نہ پہنچتا تو بدعتی نہ کہتا کوئی، چونکہ جب آپ روئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں روئے، آپ بتائیں گے اس لیے روئے، تو مظلوم کے لیے صلوات نکلے گی، ظالم کے لیے لعنت نکلے گی۔ اس لیے کہا گیا نہ رو، حالانکہ شاعر کہتا ہے میری آنکھیں میرے آنسو میرا دامن تر ہوا، آپ کو رونے سے میرے کیا شکایت ہو گئی؟ آپ کو کہیں کی پریشانی ہو رہی ہے؟ ارے یہ خود ہی مارتے ہیں خود ہی روتے ہیں۔ دیکھیے ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے، اعتراض دیکھیے، اچھا کتنا لپیٹ لپیٹ کے مارتے ہیں، اب ہم بھی بھگو بھگو کے مارتے ہیں۔ کہنے لگے ارے خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں، تو چلو تمہارا تو کچھ نہیں گیا نا، یہ بتائیے آپ کا نقصان کیا؟ خود ہی مارتے ہیں، شیعوں نے ہی تو مارا۔ تو میں نے کہا بالکل ہے جی، وہی لوگ وہ شیعہ ہی تھے جنہوں نے مارا۔ ہم نے کہا شیعوں پہ لعنت ہو، ہمارے ساتھ تم کہتے ہو شیعوں نے مارا، ہم شیعہ ہو کے ایسے شیعوں پہ لعنت پڑ رہے ہیں۔ آپ کو کہیں کو پریشانی ہو رہی ہے؟ ہم ایسے شیعوں پہ لعنت کر رہے ہیں جنہوں نے مارا۔ اور جہاں رونے کی بات آئی تو پھر میں بتاتا ہوں، رسول ارے جب امام حسین زندہ ہیں، کہ کیسی کیسی باتیں ہیں، آج انشاءاللہ میں تمہیں تر کر کے بھیجوں گا۔ ارے جناب جب امام حسین زندہ ہیں تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ زندہ کا ماتم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کتنی بڑھیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ کہ زندہ کا ماتم نہیں ہوتا، جب وہ زندہ ہیں تو ماتم نہیں ہوتا۔ اور نبی بھی زندہ ہیں، ہم اسی لیے تو نہیں روتے کہ نبی زندہ ہیں۔ میں نے کہا جب نبی زندہ ہیں اور ان کا رونا نہیں چاہیے چونکہ زندہ ہیں، تو زندہ آدمی کے خلیفہ بھی تو نہیں بنتے۔ جب رسول زندہ ہیں تو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ نہیں وہ امام حسین زندہ ہیں اور شہید اعظم ہیں، اسی لیے رسول جانتے تھے۔ جب جبرائیل آئے
اور آنے کے بعد کہا حسین گود میں ہے رسول کی، اے رسول تمہارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ کی بیگم ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول رونے لگے۔ اب میں اپنے سنی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جب رسول رو رہے تھے تو ازواج ہنس رہی تھیں یا رو رہی تھیں؟ اگر ہنس رہی تھیں تو نبی کی دشمن تھی کہ نبی رو رہے ہیں وہ ہنس رہی ہیں، اور اگر وہ بھی رو رہی تھی تو رونا سنت ازواج ہے۔ خدا کی قسم یہ بھی دلیل ہے۔ رسول رو رہے ہیں، رسول نے اصحاب سے بیان کیا میرا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ رسول رو رہے ہیں، اصحاب روئے ہوں گے یا نہیں بتائیے؟ روئے ہوں گے، تو جب روئے ہوں گے تو بدعت کیوں ہے؟ اچھا یہ واقعہ ہو چکا تھا کیا اس زمانے میں؟ بھائی یہاں ہے پوائنٹ، چونکہ میں بھی وکیل ہوں اور آپ بھی وکیل بن جائیے مولا کے، پوائنٹ یہاں ہے جب حسین گود میں ہے، واقعہ جبرائیل، خدا کی قسم اس پہ ایک ایک آدمی کو میں بخشوں گا نہیں، چونکہ میری جو پوری تقریر ہے اس کا نچوڑ ہے یہ، اور علمی دلیل ہے۔ اور علمی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ کی گود میں حسین ہے، جناب عائشہ روایت نقل کر رہی ہیں، جبرائیل واقعہ سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت ہو گیا تھا کیا؟ بھائی زور سے بولیے، واقعہ ہوا نہیں ہے۔ حسین گود میں زندہ ہے یا مردہ؟ اور مسئلہ تو طے ہو گیا۔ ارے جب حسین گود میں زندہ ہے تو رو کیوں رہے ہیں؟ ہمیں تو ملا کہتا ہے روئیے نہیں، زندہ پہ رویا نہیں جاتا۔ آپ کی گود میں حسین بیٹھے رو کیوں رہے؟ نبی نے بتا دیا اگر واقع کربلا سے پہلے رونا سنت ہے تو واقع کربلا کے بعد رونا کیسے بدعت ہو جائے گا؟ اس کے بعد پھر سنیے غور سے، جبرائیل سے کس نے بیان کیا یہ واقعہ؟ بتائیے بھائی، یہ اپنے سنی بھائی کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ رسول سے کس نے بیان کیا؟ جبرائیل نے۔ جبرائیل سے کس نے بیان کیا؟ اب سنیے ذرا، 2 منٹ سن لیجیے، اس کے بعد مسائل۔ اللہ نے بیان کیا جبرائیل سے، اللہ بنا ذاکر، جبرائیل بنے سامعین۔ جبرائیل نے بیان کیا رسول سے، جبرائیل بنا ذاکر، رسول آئے سامعین میں، رسول نے بیان کیا ازواج سے، رسول بنے ذاکر، ازواج بنی سامعین میں، مسجد میں پہنچے رسول بنے ذاکر، اصحاب آئے سامعین میں۔ تو اس کا مطلب ہے مجلس جو ہے خالی ایک کی سنت نہیں ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، جبرائیل کی بھی سنت ہے، رسول کی بھی سنت ہے، اصحاب کی بھی سنت ہے، ازواج کی بھی سنت ہے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ بس عزیزو، باقی موضوع انشاءاللہ کل آگے بڑھے گا۔ آج شب جمعہ ہے، دعا کی دعا کی رات ہے۔ دعا پہ میں نے چند باتیں کل آپ کو بتائی تھی، لیکن ماشاءاللہ آپ خوب گریا کرتے ہیں۔ آل محمد کا قافلہ کوفے میں ہے، اور کوفے میں کس طرح ہے پتہ ہے؟ کوفے میں اس طرح ہے کہ تماشائیوں کا مجمع ہے اور علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ اس پہ مرے یا جیے، بڑا مسئلہ ہے۔ علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے، اور ایک مرتبہ کہہ رہی ہے سجاد جس کوفے میں شہزادی بن کے رہتی تھی، آج اسی کوفے میں زینب اسیر بن کے آئی۔ خالی اسیر نہیں بنی جوانوں، سنیے ابھی حالات بتاتا ہوں کیا حالات آئے۔ شہداء کے کٹے ہوئے سر
نیزوں پہ موجود ہیں. عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں، اس لیے کہ عباس کیسے دیکھے زینب کا خلاصہ. ایک نیزے پہ اکبر کا سر ہے، ایک نیزے پہ اصغر کا سر ہے، ایک نیزے پہ قاسم کا سر ہے. ایک کنیز سروں کو دیکھ کے تڑپ گئی، کہنے لگی ہائے ایسا خوبصورت جوان، اس کی ماں تو اس سے پہلے ہی مر گئی ہو. ہاں یہ چھوٹا سا بچہ کس کی گود سے لے کے ذبح کر دیا. دوڑی دوڑی اپنی شہزادی کے پاس گئی اور جا کے کہا شہزادی چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. وہ ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے نہیں بی بی مجھے شہزادی زینب نے منع فرمایا ہے. ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، یہ ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا. وہ کہتی ہے بی بی ایسے شہید تو میں نے آج تک نہیں دیکھے، پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان موجود ہیں، عبادت خدا کا نور ٹپک رہا ہے، چہروں پہ نور برس رہا ہے، ایسی بیویاں میں نے آج تک نہ دیکھی. اتنے میں اس نے بیوی نے اس مومنہ کو لیا، ام حبیبہ کو لے کے چھت پہ چڑھی. ام حبیبہ کی نظر حسین کے سر پہ پڑی، عباس کے سر پہ پڑی، سروں کو دیکھ کے رونے لگی. ہائے کس طرح ان مظلوموں کو قتل کیا گیا ہے. ابھی اپنی چھت کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، جس میں زینب کا گلا ہے اسی میں سکینہ کا گلا ہے. اور سکینہ کہہ رہی ہے پھوپھی اماں ارے پیاس نے مار ڈالا، اے پھوپھی اماں مجھے پیاس نے مار ڈالا. ام حبیبہ نے کوزہ یاد لیا، زمین پہ آئی، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. اے بیٹی میں نے سنا ہے تجھ جیسے اسیروں کی دعا اللہ مغفرت نہیں کرتا. بیٹی نے پانی پی لے، پانی پی کے میرے لیے 3 دعائیں کر دینا. ابھی تو سنیے قیامت ہے، میرے لیے 3 دعائیں کر دینا. جیسے ہی کہا بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے پاپا کا سر ہے، یہ میرے چچا کا سر ہے، یہ میرے بھائی کا سر ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری پھوپھی ہے، وہ میرا بھائی عابد بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار. تو ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹی دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے. سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامن اٹھایا، اے پروردگار ارے جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس مومنہ کا گھر نہ اجڑے. بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا بیٹی دعا کر میرا شوہر پردیس گیا ہے، جس طرح اللہ نے تجھے یتیم کیا اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو. ارے سکینہ نے جلا دامن اٹھایا، اے پروردگار جس طرح تو نے مجھے یتیم کیا اس کے بچے یتیم نہ ہو. ارے تیسری دعا سنیے بیٹی دعا کر مجھے مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سنا زینب آگے بڑھی. کون سا مدینہ؟ کہا رسول خدا کا مدینہ. وہاں کہاں جائے گی؟ محلہ بنی ہاشم میں. وہاں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا میرا شہزادہ حسین، میری شہزادی. کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا اس مجمع میں شہزادی کا نام نہیں لے سکتی. زینب کہتی ہے اے بی بی اگر تیری شہزادی تیرے سامنے آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہو، ارے میں نے تو گود میں کھلایا ہے. زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے وہ تیرا آقا حسین، میں تیری زینب. ایک بیٹھے اپنا دانا ہاتھ اپنے سر پر رکھیے، سب پڑھیے امام زمان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا زكاته وتمتعوا فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل